السلام علیکم، میرا نام ذیشان شفیق ہے اور آج ہم جس بک کا ریویو کریں گے وہ ہے دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ۔ اور پاور آف پازیٹیو تھنکنگ سے مراد انسان کی وہ مثبت سوچ، وہ عظیم سوچ، وہ بہترین سوچ، وہ کون کون سی ایسی سوچیں ہیں، وہ کون کون سی ایسی عادات ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن رہتا ہے، اور ترقی کی طرف جو ہے اسے جانے میں کوئی بھی ہستی، کوئی بھی چیز جو ہے بس ما سوائے اللہ کے، وہ کوئی بھی چیز روک نہیں سکتی۔ سو خاص طور پر اگر دیکھا جائے سیلف کانفیڈنس کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کے اندر کہ آپ اپنے آپ پر مکمل بلیو کریں۔ بلیو سے مراد مسٹ بی اے کانفیڈنٹ، اپنے آپ پہ یقین کریں۔ جب آپ کسی جو ہے اپنے آپ پہ یقین نہیں کرتے، جب آپ جو ہے وہ اپنی کوتاہیوں کو جو ہے وہ کلیئر نہیں کرتے، جب آپ اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور یقین جانیں انسان کا سیلف کانفیڈنس تبھی نہیں ہوتا، تب ہی جو ہے وہ اپنے آپ پہ سیلف کانفیڈنس نہیں کر پاتا جب کہ اس کے اندر کچھ شارٹ کمنگ، کچھ برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو وہ کمپلیٹ، ان کو وہ امپروو نہیں کر پا رہا ہوتا۔ سو ہمیشہ جو ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ بلیو رکھیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ بلیو ان دا گاڈ، ہمیشہ خدا پہ یقین لازمی رکھیں۔ خدا پہ یقین سے مراد یہ ہے کہ اکثر اوقات جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی میری تو قسمت ہی ایسی تھی، میرے ساتھ ہونا ہی ایسے تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے جو ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ آپ کے لیے کبھی بھی جو ہے وہ برا نہیں چاہتی۔ ہمیشہ اپنے آپ پہ جو ہے بلیو رکھیں، خدا پہ بلیو رکھیں، اور اسپیشلی جو پہلی چیز ہے وہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو چیز ہم نے دیکھی ہے، پڑھی ہے اس بک کے اندر، دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ کے اندر، اس کے اندر کچھ ٹاپکس کو ہم نے جو ہے 14 سے 15 چیپٹرز پہ ڈیوائیڈ کیا ہے، 14 سے 15 ٹاپک پہ ڈیوائیڈ کیا ہے۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے بلیو ان یور سیلف، ٹھیک ہے۔ بلیو ان یور سیلف سے مراد ہے کہ آپ اپنے آپ پہ یقین رکھیں۔ آپ جو ہے آپ جو اپنے آپ پہ بلیو نہیں کر رہے کہ ہاں بھئی یہ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یہ میں کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، اگر یہ میں نے کیا تو لوگ ہنسیں گے، اگر یہ ایسا ہوا تو یہ ایسا جو ہے وہ کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے وہ اپنے آپ پہ بلیو رکھیں، اور دوسرا کہ بھائی آپ جو ہے آپ کیوں اس چیز کو نہیں کر پا رہے، آپ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کیوں کمانڈ نہیں حاصل کر پا رہے، آپ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اس کو آکوپائی نہیں کر پا رہے، اس کو حاصل نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی زندگی کا گول ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی کا کوئی ایم ہو سکتا ہے، کوئی مطلب ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ جدوجہد ہو سکتی ہے، کسی کام میں آپ نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی چیز، اس سے بھی جو لازمی چیز ہے وہ ہے کانفیڈنٹ، کہ اپنے آپ پہ ہمیشہ کانفیڈنٹ رہیں، اپنے آپ کے اندر ہمیشہ کانفیڈنٹ جو ہے وہ پیدا کریں۔ کانفیڈنس اپنے آپ کے اندر جو ہے جب آپ پیدا نہیں کریں گے تو آپ ایک چیز جو آپ کو 100% آتی ہوگی، آپ اس کے اندر بھی شائنس کا شکار ہوں گے، آپ اس کے اندر بھی جو ہے وہ شائنس کا شکار ہوں گے، اور آپ اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں سوچنے لگ جائیں گے کہ ہاں بھئی میں جو ہے وہ اگر میں نے یہ ایسا کیا تو یہ اگر خدا نخواستہ جو یہ غلط ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، میں کدھر جاؤں گا، ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے مجھ پر، ٹھیک ہے، میں اگر ہار جاؤں گا، میں اگر جو ہے وہ اگر اس کام کو صحیح طرح نہیں کر پایا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ آپ جب اپنے آپ پہ بلیو کرتے ہیں نا، اپنے آپ پہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو نا، تو یقین جانے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کو ہرا نہیں سکتا، ٹھیک، کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ دیکھیں اپنے آپ کے لیے دعا لازمی کیا کریں، اپنے کانفیڈنٹ کے لیے، اپنے جو ہے وہ بلیو کے لیے، اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کرنے کے لیے،
ٹھیک ہے، اور اپنے آپ سے پیار لازمی کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ سے پیار لازمی کریں۔ کئی صدیوں پہلے ایک بابا جی ہوتے تھے، تو وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک دم سے جو ہے وہ ٹھیک کر دیتے تھے، ایک دم سے، اور وہ کرتے 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 جو ہے وہ کرسچینٹی نے جو ہے ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ جب پابندی ان کے اوپر لگائی کہ ہاں بھائی یہ بندہ جو ہے وہ مریضوں کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جادوگر ہے، سب سے بڑا جادوگر ہے یہ بندہ، تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایک لفظ، ایک ڈائلاگ، ایک سینٹنس جو ہے وہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیتا تھا، اور وہ بھی ریویل تب ہوا جب جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد، اور وہ سینٹنس یہ تھا بلیو ان یور سیلف اور آئی لو مائی سیلف، ٹھیک ہے، میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ پہ پیار کرنا، اپنے آپ پہ بلیو کرنا جو ہے نا وہ یہی چیز، آدھی تو یہی چیز ہے کہ جو آپ کو جو ہے وہ کہ کامیابی کی طرف لے جائے۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پیسفل مائنڈ جنریٹس اے پاور، ٹھیک ہے، کہ آپ جتنا اپنے دماغ کو جو ہے وہ خاموش رکھیں گے، جتنا اپنے دماغ کو ریلیکس فیل کروائیں گے، جتنا اپنے دماغ کو جو ہے وہ آپ ان چیزوں سے، ان فضولیات سے جو ہے وہ دور رکھیں گے، ہمیشہ جو ہے آپ اتنے زیادہ جو ہے وہ فوکسڈ ہوں گے، اتنے زیادہ جو ہے آپ بہتر طریقے سے اپنا کام کر رہے ہوں گے، اتنے زیادہ آپ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں گے، اتنے زیادہ آپ جو ہے آپ کا کام کے اندر جو ہے وہ آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ اگر آپ جو ہے وہ مختلف کاموں میں پڑے ہیں، مختلف اس قسم کی فضولیات میں پڑے ہیں، مختلف اس قسم کی جو ہے وہ جو ہے چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے آپ کا جو صحیح مقصد ہے آپ اس سے بھی جو ہے وہ بہت دور چلے جائیں گے، آپ اس سے بھی دن بدن، شاید اتنی جلدی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ پتہ نہ لگتا ہو، لیکن اس سے بھی آپ دور چلے جائیں گے۔ اکثر اوقات ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے خواہ مخواہ کی جو ہے پریشانیاں پالی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اچھا وہ پریشانیاں بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے حصے کی نہیں بھی ہوتی، ٹھیک ہے، وہ ہمارے حصے کی نہیں بھی ہوتی، وہ پریشانیاں جو ہے وہ ہم زبردستی اپنے آپ پہ آکوپائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زبردستی ہم اپنے آپ پہ جو ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پریشانیاں جو ہے وہ خام خواہ کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم اس کام کو کرنا نہیں جانتے، ہم اس کے اندر پڑ گئے، تو وہ پریشانیاں جو ہے وہ ہمارے اندر، ہمارے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ دیکھیں جس چیز کو آپ جو ہے نا وہ جانتے نہیں ہیں، جس چیز کو آپ کر نہیں سکتے، آپ کی پہچان نہیں ہے، اس چیز سے دور رہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس چیز سے دور رہیں گے، ہمیشہ جو ہے اس چیز سے، ان چیزوں سے دور رہیں گے، تو آپ کی وریز، آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ کم رہیں گی۔ اور پریشانیاں خاص طور پر ایگزائٹی وغیرہ، ڈپریشن وغیرہ آتا کس وجہ سے؟ یہ پریشانیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، سٹریس لینے کی وجہ سے۔ جب آپ کسی سے یہ چیزیں شیئر نہیں کرتے، جب آپ چیزیں جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے اپنے قریبی سے چلیں، اپنے ماں باپ سے چلیں، اس سے بھی جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، جو آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، آپ اس سے شیئر کریں، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے تھینکس کریں، اور سب سے مین جو چیز ہے کہ اللہ اس شخص کو بہت زیادہ جلدی نوازتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ نعمتیں عطا کرتا ہے، جو شخص اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اللہ اس شخص کو بہت زیادہ نوازتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی پریشانیاں آئیں، جب بھی کوئی مصیبتیں ہیں، جب بھی جو ہے آپ کا دل بھر جائے یا کچھ بھی ہو، تو ہمیشہ اپنے خدا کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑائیں، اپنے خدا کے سامنے جو ہے وہ روئیں، اپنے خدا کے سامنے جو ہے وہ سجدے میں جو ہے وہ آنسو بہائیں، یقین جانیں آپ کا جو ہے وہ دل ہلکا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے خاص طور پر اس سے جو نیکسٹ چیز ہے وہ یہ ہے ہاؤ ٹو ہیو ٹو کنٹرول یور امیجینیشنس، ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنی انرجی کو کیسے بڑھائیں، اپنے امیجینیشنس کو کنٹرول کیسے کریں، اپنے انرجی کو کس طرح جو ہے وہ ثابت کریں کہ ہاں بھائی یو کین ڈو، ٹھیک ہے، آپ اپنی انرجی کو پازیٹیو طریقے سے کس طرح استعمال کریں۔ سب سے پہلے ایک چیز یہ جان لیں کہ ہمیشہ جو ہے انسان کا خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شیطان کا جو گھر ہے وہ انسان کا خالی دماغ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اپنی انرجی کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ انرجی کیسے بڑھے گی؟ انرجی صرف اور صرف اسپرچول طریقے سے، روحانی طریقے سے بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ روحانی طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ جو چیز سوچیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا،
ٹھیک ہے، اکثر اوقات ایسا دیکھا گیا ہے، دیکھیں کیونکہ یہ قرآن پاک کے اندر بھی یہ موجود ہے یہ آیت کہ انسان جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وچ یو آر تھنکنگ، آپ جو سوچیں گے وہی آپ کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ اپنی تھنکنگ جو ہے وہ پازیٹیو رکھنی ہے، اپنی تھنکنگ جو ہے وہ دوسروں کے اپنے بارے میں تو پازیٹیو رکھنی ہے، دوسروں کے بارے میں جو ہے وہ پازیٹیو رکھنی ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہوں ہمیشہ ون ان ون سچویشن رکھیں، ٹھیک ہے۔ میں بھی جیتوں دوسرا بھی جیتے، میں بھی جو ہے وہ بھلائی کی طرف جاؤں دوسرا بھی بھلائی کی طرف جائے۔ جو انسان ون ون سچویشن رکھتے ہیں، جو انسان جو ہے وہ بھلائی کا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، تو ہمیشہ جو ہے زندگی کے اندر آج تک میں نے ایسے شخص کو جو ہے وہ ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی جو اگلی چیز یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہے جب آپ جو ہے خاص طور پر جب آپ کوئی کام کر رہے ہوں تو اللہ سے دعا کیا کریں، اور اللہ کا جو ہے نا وہ شکر بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ادا کیا کریں۔ اور خاص طور پر اگر آپ پازیٹیو لوگوں سے اٹیچ رہتے ہیں نا، پازیٹیو لوگوں سے اٹیچ، ٹھیک ہے، پازیٹیو لوگوں سے اٹیچ رہنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ پازیٹیو لوگوں سے اٹیچ رہتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی آتی ہے، آپ کے اندر ایک اسپرچولنس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب پازیٹیو لوگوں کو ملتے ہیں، اسپرچول لوگوں کو ملتے ہیں، تو وہ ایک کشش آپ کے اندر آتی ہے ہر صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز جو پازیٹیو تھنکنگ کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائی فار پریئر سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو جانے لازمی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مجھے آپ کو اور اس سارے جہاں کو، ٹھیک ہے، بنایا کس مقصد کے لیے ہے، اور کس مقصد کیا اللہ تعالیٰ کے بنانے کا یہی مقصد تھا کہ انسان سے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ پریئر کروائے، صرف اور صرف جو ہے وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ نمازوں کی ضرورت ہے، زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اور صرف انہیں چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اگر ان چیزوں کی ضرورت ہوتی تو فرشتے میرے خیال سے بہت زیادہ تھے ان کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایک فرشتہ جو ہے وہ کئی صدیوں، کئی ڈیکیڈز جو ہے وہ سجدے میں ہے، کچھ سجدے جو ہے رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے جو ہے وہ تہجد میں ہیں، کچھ فرشتے جو ہے وہ مختلف عبادات میں مصروف ہیں۔ تو اس کو جو ہے بیسیکلی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صرف اور صرف انسان کے پازیٹیو جو ہے وہ مائنڈ کی، انسان کے جو ہے پازیٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہے، انسان کے ہمدردی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے جتنی ہو سکے اللہ سے دعا کریں اپنے لیے کہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے، اور صحیح راستہ کون سا؟ صراط مستقیم کا۔ صراط مستقیم سے مراد میں صرف اور صرف جو ہے وہ دین کے بارے میں نہیں بلکہ دونوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین اور دنیا دونوں کو جو ہے وہ برابر لے کے چلتے تھے۔ اگر وہ صرف دین کو لے کے چلتے ہوتے تو وہ کبھی بھی تجارت نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ وہ صرف دین کو اگر لے کے چلتے ہوتے تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ دنیاوی مشاغل میں جو ہے وہ اس طرح جو ہے پارٹیسپیٹ نہ کرتے۔ تو ہمیشہ جو ہے دونوں طرف سے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جوڑ کے رکھے، دین اور دنیا اس وجہ سے کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہ آیت ہے کہ اے انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ گھوم پھر، اور ہر ایک ذرے سے مراد ہے ہر ایک ذرہ، ٹھیک ہے، ہر ایک تنکا انسان نے بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کیا۔ تو انسان تو بہت بڑی اشرف المخلوقات ہے، وہ کس طرح بغیر کسی وجہ کے پیدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ جس سے مراد یہ ہے کہ دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور دنیاوی چیزیں بھی جو ہے وہ ضروری ہیں، لیکن اتنی ضروری نہیں کہ جتنی ضروری جو ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، گزارے لائق، مطلب ایک سٹیبل لائف کے لیے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ گاڑی کے اندر پٹرول کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ ایک وقت میں گاڑی کو درکار ہوتی ہے، نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنے لیے جو ہے نا خاص طور پر اپنے لیے دعا کیا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں نا، اگر آپ لوگوں کے لیے دعا کر کے جو ہے نا وہ جو ہے شروع کرتے ہیں، آپ اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی جو ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، تو وہ یقین جانے وہ دعا بہت جلدی جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے، بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے جو اگلی چیز یہ ہے وہ ہے کریٹ یور ہیبٹس، کہ اپنی اچھی عادات کو بنائیں،
اچھی عادات سے مراد یہ ہے کہ آپ کی اچھی عادات آپ کی زندگی جو ہے وہ اس کے ساتھ چار چاند لگا سکتی ہے، اور آپ کی بری عادت جو ہے وہ آپ کی زندگی کا بیڑا غرق بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی اچھی عادات آپ کو جو ہے وہ آپ کا بیڑا پار بھی کروا سکتی ہے اور ڈبو بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی عادات چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی اچھی عادات ہیں، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی جو ہے وہ اچھی عادات کی کریشن ہے، اس کو لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ اچھی عادات سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی ایسے کام کرنا شروع کر دیں جو کہ اپنی ہیبٹس بنا لیں، اپنی عادات بنا لیں، ٹھیک ہے، اور اس کو آہستہ 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 اسٹیبل کرتے جائیں۔ جب آپ اس کو آہستہ آہستہ اسٹیبل کرتے جائیں گے تو یقین جانیں کہ آپ کی وہ اچھی آج کی اچھی عادت جو ہے وہ کل آپ کا مستقبل سنوار دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی عادات سے مراد جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لو ہیپینس اور ان ہیپینس، اکثر اوقات کچھ لوگ جو ہے وہ ایگزائٹی اور فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ خود ہی جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، خود ہی وہ ایگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ جو ہے وہ ان بلیونس کا شکار ہوتے ہیں، اور خود ہی جو ہے وہ ان ہیپینس کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ناشکرے ہوتے ہیں، یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان ہیپینس کے شکار ہوتے ہیں، اس سے جب بھی پوچھا جائے، حالانکہ بے شک پی سی میں اس نے کھانا کھایا ہے، ٹھیک ہے، ناشتہ پی سی میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بس حالات بہت ماڑے نے، بس اس طرح جو ہے وہ مطلب کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے جو ہے ہمیشہ مانگتے رہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ اللہ جو ہے وہ انسان کو نوازتا ہے اگر انسان اس کے سامنے گڑ گڑا کے مانگتا رہے، ٹھیک ہے۔ گڑ گڑا کے مانگنا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو ہے اس شخص کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو اس کے سامنے جو ہے وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو ہے وہ سمپیتھی کے ساتھ جو ہے وہ کائنڈنس کے ساتھ جو ہے وہ حیا کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے، نہیں تو اللہ تعالیٰ نیتوں سے جو ہے وہ واقف ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ نیت سے ہی انسان کو جو ہے وہ نوازتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہے نا، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ہے اچھی چیزوں کو جو ہے نا اپنی زندگی میں لانے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی عادات بھی ہو سکتی ہیں وہ، ٹھیک ہے، اچھی عادات بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھی عادات سے مراد یہ ہے کہ وہ کام جو آلموسٹ لوگ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کریں گے تو اس سے جو ہے وہ آلموسٹ کیا ہونا ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہے یہ چیز آ جائے گی، اور اس طرح کس طرح جو ہے وہ یہ چیز آ جائے گی، اور اس کے اوپر ٹائم بہت لگے گا، اور فلان ٹھمکان بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اچھی عادات کو جو ہے وہ لانے سے کبھی نہ گھبرائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ خاص طور پر نیگیٹو سوچنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ نیگیٹو سوچنے سے مراد یہ ہے کہ اکثر اوقات خاص طور پر جو ہے نیگیٹو سوچتے ہیں انسان، اور میں نے وہی کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ویسا ہی گمان کرتا ہے جیسا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں کئی دنوں پہلے جو ہے وہ کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور کیونکہ ایک رات کا کھانے کا سماں تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہ اکثر انہوں نے مطلب میں نے تو بات شروع کی نہیں، تو انہوں نے بات شروع کی، ہاں بھئی آج کل جو ہے وہ گاڑیاں بڑی چوری ہو رہی ہیں، آج کل بائکس بڑی چوری ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آج فلاں کا چوری ہو گئی، آج فلاں کی یہ چوری ہو، آج فلاں۔ اچھا، میرے دماغ میں یہ ڈاؤٹ آ گیا کہ کیا میں بائک باہر کھڑی کر کے گاڑی باہر کھڑی کر کے جا کے اسے دیکھنا ہوں؟ یقین جانے ان کی ان باتوں کے دوران جو ہے نا میں 2 دفعہ جو ہے وہ چکر لگا کے ہاں بھئی میری بائک وہاں پہ کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ ان لوگوں سے دور رہیں جو نیگیٹو سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس انسان سے جڑے رہیں جو پازیٹیو سوچتا ہے، جو پازیٹیو خیال رکھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ پازیٹیو سوچیں گے تو اللہ آپ کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ گمان کرے گا جس طرح آپ جو ہے وہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ جو ہے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور پر اس کے اگر ہم دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم
کئی بار جو ہے نا بڑا موٹیویٹ ہو کے اپنی زندگی سے جو ہے نا جو برے کام ہیں، بری عادات ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آج یہ والا کام کر لوں، آج میں سگریٹ پی لوں، آج یہ میں کام کر لوں، کل سے سارا کچھ چھوڑ دوں گا ایک دم۔ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں، کبھی بھی اچھی عادات جب آپ اپنائیں گے، اچھی سوچ آپ اپنائیں گے، ٹھیک ہے، یا اچھی سوچ کو چھوڑیں، جو ہے بری سوچ کو جو ہے وہ چھوڑیں گے، بری عادات کو چھوڑیں گے، تو آپ جو ہے وہ ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایک ایسے بڑے درخت جیسی ہے جو کہ گھر کے بیچوں بیچ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب ایک دم سے آپ کاٹیں گے تو آپ کا گھر تباہ ہو جائے گا، آپ کا سارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کو کاٹنا کس طرح ہے کہ سب سے پہلے اوپر سے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں کاٹیں گے، آہستہ آہستہ کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں کاٹتے کاٹتے اس کو اوپر سے شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں کاٹتے ہوئے، تو وہ جو ہے وہ نہ آپ کے گھر کو نقصان ہوگا، نہ آپ کے کسی بھی محلے دار کو نقصان ہوگا، تو وہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا جی، درخت بھی جو ہے وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز یہ ہے کہ وہ آپ خاص طور پر اس چیز کی کوشش کیا کریں کہ پرابلم سولونگ انسان بنے۔ پرابلم سولونگ انسان بننے سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان سے پوچھا کریں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کا کیا حال چال ہے، آپ آج کل دکھائی نہیں دیتے، کہاں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے گھر بار میں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایک اچھا انسان، ایک اچھا ملنے والا انسان جو ہے نا، ایک اچھا جو ہے وہ گشت و شنید کرنے والا انسان جو ہے، لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگ اس کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر جب آپ خاص طور پر میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے لوگ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں جو لوگ ہمیشہ اپنے چہرے پہ سمائل رکھتے ہیں، ہمیشہ اپنے چہرے پہ سمائل رکھتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں، اور ہمیشہ دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے، دوسرے کی مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ لوگ زیادہ جلدی اٹیچ رہتے ہیں، وہ لوگ سوشل جینیس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوشل جینیس سے مراد نہیں ہے کہ وہ بڑا انٹیلیجنٹ بندہ، نہیں، ہی ہیو اے کنیکٹ ود دا پیپل، ٹھیک ہے۔ اس کی جو پیپل بینک ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ وہ انسان بہت جلدی، اس کو اپرچونٹیز بہت زیادہ ملتی ہیں جس انسان کے پاس جو ہے پیپل بینک بہت زیادہ بڑا ہو۔ پیپل بینک سے مراد یہ ہے کہ لوگ اس سے جڑتے بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز خاص طور پر جو پازیٹیو تھنکنگ کے اندر جو ہے وہ لانی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے وریز کو، اپنے اینگر کو دور رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اینگر کے بارے میں اگر دیکھا جائے، غصے کے بارے میں دیکھا جائے، تو اس کی جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے، خاص طور پر اینگر کی جو دورانیہ ہے، جس کی یہ پیک پہ ہوتا ہے، وہ کوئی 10 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے۔ اگر آپ 10 منٹ کچھ سیکنڈ خاموش رہتے ہیں تو میرے حال سے ایک بڑی بلا سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بڑی بلا سے بچ سکتے ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ آپ جو ہے وہ کسی جہل کے اندر چلے جائیں تو ان سے جا کے جو ہے آپ کو سب سے زیادہ یہی کہنے والے لوگ ملیں کہ بس غصے میں نے مار دیا، بس غصے میں نے اس کو یہ کر دیا، بس غصے میں نے یہ کر دیا۔ تو صرف اور صرف وہ 5-10 منٹ کا دورانیہ جو ہے وہ آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور ہمیشہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں گے، آپ پازیٹیو تھنکنگ کریں گے، آپ جو ہے وہ صراط مستقیم پہ چلیں گے، آپ معاف کر دیں گے، آپ درگزر والے انسان ہوں گے، آپ جو ہے وہ سمپیتھیٹک پرسن ہوں گے، آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، تو آپ کا پیپل بینک جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے ساتھ لوگ جڑنا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جڑتے جو ہے وہ آپ ایک قافلہ بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں تو یقین جانے، جب انہوں نے پہلے مذہب کا، ایک اسلامک ریلیجس کا اعلان کیا تھا تو لوگ ان کے خلاف تھے، لیکن صرف اور صرف ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اچھے اسمائل کی وجہ سے، ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور قیامت تک آج ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہوا، ہمارے پاس ان کی کوئی بھی جو ہے وہ پکچر نہیں ہے، ہم نے اس کو، لیکن بلیو ہے، ٹھیک ہے، یقین ہے، اور پختہ یقین ہے۔ اور وہ پختہ یقین کہاں سے کیا ہوا ہے کہ صرف اور صرف پریکٹیکلی جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، تو ہمیں پریکٹیکل یقین ہے، ٹھیک۔ تو
ہمیشہ جو ہے نا جو بھی کام کریں وہ پریکٹیکلی کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو خاص طور پر جو آخری جو دو چار چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے وہ خاص طور پر ریلیکس رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور ریلیکس رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی خاص طور پر ان بے جان مصروفیات جو ہے وہ فضولیات کے مصروفیات کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو افیکٹو کام کی طرف لے کے آئیں۔ افیکٹو کام سے مراد یہ ہے کہ اس کام کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈالیں جو انسان کی خیر خواہی کے لیے ہو، جو آپ کی خیر خواہی کے لیے ہو، جو آپ کے جو ہے وہ اچھائی کے لیے ہو، جو لوگوں جو اس کام کے اندر آئیں جو ہمیشہ جو ہے لوگوں کے اندر ایٹیٹیوڈ پیدا کریں۔ مطلب اس کا ایٹیٹیوڈ بھی وہ نہیں، ایک تو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ پرائیڈ والا، تکبر، نہیں، پراؤڈ والا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ اچھی سوچ کا اللہ وہ انجام دیتا ہے کہ جو آپ کو پوری دنیا نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں، اپنے آپ کو ہمیشہ بیزی رکھیں گے، اچھے کاموں میں بیزی رکھیں گے تو آپ ایک اچھے انسان بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بیزی نہیں رکھیں گے تو بات وہی ہے کہ انسان کا خالی دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ شیطان آپ کو ان فضولیات کے اندر ڈال دے گا کہ جو آپ کے لیے بعد میں جو ہے وہ شرم کا باعث بنے گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔